بھائی 8واں ہے اسماء کنایات. 8واں کیا ہے؟ اسماء کنایات. اسماء کنایات ان اسموں کو کہا جاتا ہے جو مبہم عدد یا مبہم بات پر دلالت کریں، یعنی گول مول عدد پر دلالت کریں یا گول مول بات پر کیا ہے دلالت کریں. ایسے اسموں کو اسماء کنایات کہا جاتا ہے. اسماء کنایات کنایہ از عدد کے لیے 2 لفظ بولے جاتے ہیں، کم اور قضا. کم اور قضا 2 لفظ ہیں، کم اور قضا. کم کا معنی بھی اتنا، قضا کا معنی بھی کیا ہے اتنا. مثلا ایک آدمی بات کو ظاہر کرتا ہے، مثلا کہتا ہے انفقت فی انشاء ھذا البیت 50,000 روپیۃ، کہ میں نے اس مکان کی تعمیر میں 50,000 روپے خرچ کیے ہیں. انفقت فی انشاء ھذا البیت 50,000 روپیۃ، 50,000 روپے میں نے اس میں خرچ کیے. اب اگر وہ 50,000 کو ظاہر کرنا نہیں چاہتا تو اب وہ 50 کی جگہ پر بولے گا قضا. مثلا انفقت فی انشاء ھذا البیت قضا روبیۃ، اس قضا روبیۃ کا میں نے اتنے پیسے میں نے خرچ کیے، یعنی بہت پیسے میں نے خرچ کیے. اب یہ قضا جو ہے یہ مبہم عدد کی طرف کیا ہے کنایہ ہے، مبہم عدد کی طرف اشارہ ہے. آئے سمجھ. یا کم کا لفظ بولتا ہے، مثلا کم روبیۃً انفقت فی انشاء ھذا البیت، اتنا پیسہ میں نے خرچ کیا اس مکان کی تعمیر میں. تو کنایہ از عدد کہتے ہیں کہ جہاں آدمی بات کو واضح نہ کرنا چاہے تو وہاں کم اور قضا یہ مبہم عدد گویا کی دلالت کرتے ہیں. تو اس لیے اگر بات کو واضح کرتا ہے کہ میں نے خرچ کیا اس مکان کی تعمیر میں 50,000 روپیۃ، تو گویا کہ بات واضح ہو گئی. اب 50 کو چھپا کر اس کی جگہ پر قضا کہ اتنے پیسے میں نے خرچ کیے. یا کہتے ہیں کم روبیۃ انفقت فی انشاء ھذا البیت، اتنے پیسے میں نے کیا خرچ کیے. اب یہ کم کی تمیز پر مجرور پڑھیں گے، اگر منصوب پڑھیں تو پھر یہ کم استفہامیہ ہوگا. کم روبیۃ ہو تو پھر اس کا معنی کتنا، وہ ہے کہ پوچھ رہا ہے. اس لیے یہاں کم روبیۃ کا معنی بہت مال میں نے، اتنا مال میں نے خرچ کیا. اب یہ گویا کہ بات کو عدد کو مبہم رکھ رہا ہے، پوشیدہ رکھ رہا ہے. تو کم اور قضا یہ کنایہ حدیث سے، اور کیتا اور زیتا یہ کنایہ از حدیث ہے. یہ کنایہ از کیا ہے حدیث ہے، یعنی بات کو جو ہے واضح کرنا نہیں چاہتا ہے، صرف کہتا ہے مثلا اتانی عامر، بابا میرے پاس عامر آیا، وقال کیتا، اور مجھے کہا ایسی ایسی باتیں. اب ایسی ایسی باتیں صرف جو اس کے مخاطب کو تو معلوم ہوتا ہے کیونکہ اس سے پہلے تذکرہ ہوتا ہے، باقی دوسرے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے. یا اتانی امر وقال لی زیت، میرے پاس امر آیا اور مجھے اس نے ایسی ایسی باتیں سنائی ہیں. تو کنایہ از عدد یا کنایہ از حدیث کے لیے کیتا اور زیتا جو ہے بولے جاتے ہیں، کنایہ عدد کے لیے کم اور قضا بولے جاتے ہیں. یہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں. کم جو ہے 2 قسم پر ہے، ایک کم خبریہ، دوسرا کم استفہامیہ. کم استفہامیہ وہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے حمزہ استفہام کے معنی کو متضمن ہونے کی وجہ سے، اور کم خبریہ جو ہے وہ مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے کم استفہامیہ کے ہم شکل ہونے میں. کم استفہامیہ کے ہم شکل.
اور قضا جو ہے، قضا کا چونکہ معنی ہوتا ہے اتنا، یہ زا اسم اشارہ اور کاف حرف جارہ سے مرکب ہے اور دونوں مبنی ہے، تو ان سے جو مرکب ہوا تو وہ بھی مبنی ہوگا۔ اور کیت اور زیت یہ جملے کے قائم مقام بولے جاتے ہیں۔ یہ کس کے قائم مقام؟ جملے کے قائم مقام۔ مثلا ایک آدمی کہتے ہیں سمعت کیت تو میں نے ایسی ایسی باتیں سنی، اب سمعت کو حذف کرو تو کہو کیت و کیت، یہ اس سمعت کے قائم مقام ہے۔ یا اسی طرح کل تو زیت میں نے ایسی ایسی باتیں اس کو سنائی، اب کل تو کو حذف کرو، زیت و زیت یہ اس جملے کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے مبنی ہے، کیونکہ جملہ مبنی ہے تو یہ جملے کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے مبنی ہے۔ کم جو ہے، کم یہ کبھی مرفوع محلن ہوتا ہے، کبھی منصوب محلن، کبھی مجرور محلن ہوتا ہے۔ خود کم جو ہے اگر اس کے اندر پوچھنے کا معنی ہو تو یہ کم استفہامیہ کہلایا جاتا ہے، اپنے تمییز کو نسب دیتا ہے۔ اگر خبر دینے کا معنی ہو، جس کا معنی ہو اتنا، تو یہ کم خبریہ ہے، یہ اپنے تمییز کو جر دیتا ہے، تمییز کو جر دیتا ہے۔ اب یہ کم جو ہے خود کبھی مرفوع محلن ہوتا ہے، کبھی منصوب محلن، کبھی مجرور محلن۔ اب اگر کم سے پہلے حرف جارہ یا مضاف اگر ہے تو یہ مجرور محلن ہے۔ کم سے پہلے اگر حرف جارہ یا تو یہ کم مجرور محلن۔ مثلا فی کم ساعت بلغت دمشق، فی کم ساعت بلغت دمشق، میں اتنے گھنٹوں میں دمشق میں پہنچا۔ کیونکہ کم کا معنی کرو گے اتنا، تو کم خبری ہے، ضمیر کو جو ہے جر دے رہا ہے۔ اتنے گھنٹوں میں دمشق پہنچا، اب کم سے پہلے فی کھڑا ہوا ہے، فجارہ ہے، تو یوں سمجھو کہ کم اس وقت مجرور محلن ہے۔ کم خبریہ کنایہ الاسم عدد، مجرور محلن مضاف، اور ساعت تمیزش مضاف الیہ مجرور بالکسرہ، یہ جار مجرور ظرف لو متعلق مقدم بلغتوں کے۔ اگر ہو فی کم ساعتن بلغت دمشق، بابا کتنے گھنٹوں میں تم دمشق میں پہنچے ہو، یہ کم استفہامی ہے چونکہ اپنے تمیز کو نسب دے رہا ہے، تو اس سے پہلے بھی فی حرف جارہ ہے، تو ایسی صورت میں یہ کم مجرور، بولو تو صحیح، کم مجرور محلن ہوتا ہے۔ ایسی صورت میں کم مجرور، اگر کم سے پہلے مضاف ہو پھر کم مجرور محلن ہوگا۔ مثلا غلام کم رجلا ضربتا، کتنے جوانوں کے غلام کو تو نے مارا ہے۔ اب دیکھو کم سے پہلے غلام جو ہے مضاف ہے، تو اس صورت میں یہ غلام مجرور محلن ہوگا۔ غلام کم رجل اشتریت، بہت سے مردوں کے غلام کو میں نے خریدا۔ غلام کم رجل اشتریت، بہت سے مردوں کے غلام کو میں نے خریدا، تو اس صورت میں یہ کیا بنے گا؟ مجرور محلن۔ تو کم جو ہے یہ خود کبھی مرفوع محلن، کبھی مجرور محلن، کبھی اگر اس سے پہلے حرف جارہ ہو یا اس سے پہلے مضاف ہو تو یہ مجرور محلن ہوتا ہے۔ اگر اس سے پہلے حرف جارہ بھی نہیں، مضاف بھی نہیں ہے۔ اب دیکھیں گے کہ اس کے بعد فعل ہے کہ اگر اس کے بعد فعل ہے، اب اس فعل کا مفعول بھی موجود ہے یا نہیں۔ اگر مفعول بھی موجود نہیں تو یہ اس کے لیے منصوب محلن مفعول بھی بنے گا۔ اب یہ کم جو ہے یہ منصوب محلن کی صورت میں مفعول بھی بنتا ہے، مفعول فی بھی بنتا ہے، مفعول مطلق بھی بنتا ہے۔ اب اس کا دار و مدار ہے اس کے تمییز پر۔ اگر اس کا تمییز ظرف ہو تو مفعول فی بنے گا، اس کا تمییز اگر مصدر ہو مطلق بنے گا،
اس کا تمیز نہ ظرف ہو نہ مصدر ہو، مفعول بھی، بولو تو صحیح، مفعول بھی، مفعول بھی بنے گا۔ جیسے کم رجلن ضربتا، کتنے مردوں کو تو نے مارا ہے۔ اب دیکھو کم سے پہلے نہ حرف جار ہے نہ مضاف ہے، کچھ بھی نہیں، لیکن کم کے بعد اب ضربتا یہ فعل ہے، اب کم اس کے لیے مفعول بنے گا۔ اب کون سا مفعول؟ اس کا دار و مدار اس کے تمیز رجلن پر ہے۔ اب رجلن کو ہم نے دیکھا یہ نہ ظرف ہے نہ مصدر ہے، تو معلوم ہو گیا کہ یہ کم مفعول بھی مقدم بنے گا۔ کم رجلن ضربتا، کم رجلن ضربتو، کتنے مردوں کو میں نے مارا یا اتنے مردوں کو میں نے مارا، یہ کم خبریہ ہے۔ اگر کم کس کا تمیز ظرف ہو، کم یومن سرتا، بابا کتنے دن تم نے سیر کیا ہے، تو اس صورت میں کم مفعول فی بنے گا۔ کم یومن سرتو، بہت سے دن میں نے سیر کیا، تو اس صورت میں کم مفعول فی بنے گا۔ کم ضربتن ضربتا، کتنے مارنیاں تو نے مارا ہے، تو اس صورت میں یہ مفعول ہے۔ کم ضربتن ضربتو، اتنے مارنیاں یا بہت سے مارنیاں میں نے مارا ہے، تو اس صورت میں مفعول مطلق۔ اب تیسری صورت کہ کم سے پہلے حرف جارہ بھی نہیں، مضاف بھی نہیں، اور کم کے بعد فعل بھی نہیں ہے۔ اب اس صورت میں پھر کم جو ہے وہ مرفوع محلن ہوگا۔ کم کیا بنے گا؟ مرفوع محلن۔ اب دیکھیں گے کم کے تمیز کو کہ کم کا تمیز جو ہے اگر ظرف ہے تو یہ مرفوع محلن خبر مقدم بنے گا، اگر کم کا تمیز ظرف نہیں ہے تو یہ مرفوع محلن مبتدا بنتا ہے۔ مثلا کم رجلن اخوتک، کم رجلن اخوتک، کتنے مرد ہیں تمہارے بھائی۔ اب دیکھو کم سے پہلے حرف جارہ مضاف کچھ بھی نہیں، کم کے بعد فعل بھی نہیں، اور کم کا تمیز جو ہے یہ ظرف بھی، تو اس صورت میں یہ کم استفہامیہ مرفوع محلن مبتدا، رجلن اس کے لیے تمیز، اخوتک اس کے لیے خبر۔ کم رجلن اخوتی، کتنے مرد میرے بھائی ہیں یا اتنے مرد میرے بھائی ہیں، یہ کم خبری مبتدا۔ کم یومن سفرک، کم یومن سفرک، کتنے دن ہے تمہارے سفر کے، کتنے دن تم نے سفر کیے ہیں۔ کم یومن سفرک، اب دیکھو کم کے بعد جو ہے یہ یومن ظرف ہے، تو یہ کم مرفوع محلن خبر مقدم۔ کم یومن سفرک، بولو یہ کم خبری ہے، اپنے تمیز کو جر دے رہا ہے، تو یہ مرفوع محلن خبر مقدم، سفروں کا جو ہے مبتدا مؤخر بنے گا۔ آٹھواں ہے اسماء مرکب بنائی، جیسے احد عشرہ، یہ بھی اسم غیر متمکن ہے، مبنی النصب کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے۔ اب یہ مبنی النصب کے ساتھ کس چیز میں مشابہت رکھتا ہے؟ پہلا جو ہے وصف میں آنے کی وجہ سے، اور دوسرا جز واو کے معنی کو تضمن کی وجہ سے۔ فصل بداں کی جان تو ہے طالب علم کہ اسم باعتبار عموم اور خصوص کے دو قسم پر ہے، معرفہ اور نکرہ۔ معرفہ اور نکرہ یہ اسم ہوتا ہے، فعل نہ معرفہ بنتا ہے نہ نکرہ، فعل جو ہے وہ نہ معرفہ ہوتا ہے نہ نکرہ ہوتا ہے۔ اسم باعتبار عموم اور خصوص کے دو قسم پر ہے، معرفہ نکرہ۔ معرفہ وہ اسم ہے جو معین چیز کے لیے وضع کیا گیا ہو، اور نکرہ وہ اسم ہے جو غیر معین چیز کے لیے وضع کیا گیا۔ معرفے کی 7 قسمیں ہیں۔ پہلا ہے مضمرات، اب ضمیر جتنے بھی ہیں سب کے سب معرفہ ہے، اور نام جتنے ہیں سب کے سب معرفہ۔ اب علم کے اندر نام بھی آ جاتا ہے، لقب ہے، کنیت ہے، جو چیزیں ہیں جو آدمی کے اوپر دلالت کرے، تعین جن چیزوں سے ہو، یہ سب کے سب کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ جیسے زید ہے، عمر ہے،
یا کسی کے نام کے ساتھ مفتی ہے، کسی کے نام کے ساتھ قاری ہے، تو یہ سارے اس کے القابات جو جن سے وہ معین ہو، یہ سب معرفہ ہے۔ اسماء اشارات یہ بھی معرفہ، اسماء موصولات یہ بھی کیا ہے؟ معرفہ۔ ان دو کو مبہمات کہتے ہیں، چونکہ اسماء اشارات کا معنی بغیر مشار الیہ کے معلوم نہیں ہوتا، اور اسماء موصولہ کا معنی بغیر صلے کے معلوم نہیں ہوتا، اسی وجہ سے ان کو مبہمات کہتے ہیں۔ اب معرفے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسم میں سے 4 قسم وہ وضعی طور پر ہی معرفہ ہے، وہ کبھی نکرہ بنتے ہی نہیں ہے۔ ضمائر ہے، اعلام ہے، اسماء اشارات، اسماء موصولات، یہ کبھی بھی نکرہ بالکل بنتے نہیں۔ باقی بچ گئے 3، بولو تو صحیح 3۔ وہ 3 اصل میں ہیں نکرہ، لیکن ان کے ساتھ تھوڑی سی نشانی لگ جائے تو وہ معرفہ بنتے ہیں۔ اگر اس نشانی کو ہٹا دو پھر وہی پہلے کی طرح نکرہ ہوں گے۔ وہ اصل وضع میں معرفہ نہیں ہے، یہ 4 اصل وضع میں معرفہ ہے، وہ 3 اصل وضع میں نکرہ ہے۔ لیکن اب اس پر کیا ہے؟ الف لام داخل کر لو معرفہ بنے گا، الف لام کو ہٹاؤ اصل ثابت نکرہ ہو جائے گا۔ یا حرف ندا اس پر داخل نہ ہو تو نکرہ رجل، حرف ندا داخل کیا یا رجل، اب یہ یوں سمجھو کہ صرف یا کی وجہ سے عارضی طور پر معرفہ ہے، اگر یا کو ہٹا دو پھر وہی اپنا اصلی حالت پہ چلا جائے گا، نکرہ ہوگا۔ اور 7واں قسم ہے کہ مضاف ہو بیک ازیہاں، ان 5 میں سے کسی ایک کی طرف مضاف ہے، ان 5 میں سے ایک کی طرف۔ اس اضافت سے مراد ہے اضافت معنویہ، پہلے پڑھ چکے ہو کہ اضافت لفظیہ جو ہے وہ صرف تخفیف کا فائدہ دیتی ہے، اس سے تعریف کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ضارب و زید، اب اس سے یا ضارب و رجل، اس سے جو ہے صرف تخفیف کا فائدہ حاصل ہوتا ہے، تخصیص کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو اس مضاف سے مراد ہے اضافت معنویہ، جیسے غلام ہو، اب غلام نکرہ ہے اصل میں، لیکن اب ہو ضمیر کی طرف اس کو تم نے مضاف کیا، معرفہ بن گیا۔ اب ہو ضمیر سے کاٹو پھر وہی اپنے اصلی حالت میں جا کے نکرہ بنے گا۔ غلام و زید، اب یہ زید کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے معرفہ بن گیا، اگر اس کو زید سے کاٹ دو نکرہ بنے گا۔ غلام ھذا، غلام الذی اندی، اندی اس لیے لایا کہ اسم موصول بغیر صلہ اور عائد کے جملے کا جز تام نہیں بنتا۔ اندی جو ہے یہ ظرف مستقر الذی کے لیے صلہ بنے گا، اس سبق کے متعلق ہو کر اس کے لیے صلہ بنے گا۔ غلام الرجل، معرفہ بالف لام جو ہے جیسے الرجل، یہ لفظ کے اعتبار سے صرف معرفہ ہے، معنی کے اعتبار سے پھر بھی یہ نکر ہے۔ الف لام عہد ذہنی کا جہاں پر بھی آ جائے وہ کلمے کو صرف لفظ کے حد تک معرفہ بناتا ہے، اور معنی کے اعتبار سے نکرہ وہ ہے کہ موضوع باشد، موضوع ہو مقرر ہو غیر معین چیز کے لیے، جیسے رجل الفرس۔ اسم 2 قسم پر ہے، تم کہو گے کہ اسم بے اعتبار جنس کے 2 قسم پر ہے، اسم بے اعتبار جنس کے 2 قسم پر ہے، مذکر اور مؤنث۔ مذکر وہ ہے جس کے اندر علامت تانیث کا نہ ہو، جیسے رجل، مؤنث وہ ہے جس کے اندر علامت تانیث کا ہو، جیسے امرأۃ۔ علامت تانیث کے 4 ہیں، تا لفظوں میں ہو جیسے طلحۃ، الف مکسورہ ہو جیسے حبلہ، الف ممدودہ ہو جیسے حمراء۔ باقی آگے جو ہے تائے مقدرہ، تائے مقدرہ سے یہ غلطی نہ ہو کہ تا اس میں چھپی ہوئی ہے، تائے مقدرہ کو فرض کیا جاتا ہے، تائے مقدرہ کو کیا ہے؟ فرض کیا جاتا ہے، چونکہ اہل لسان اس کو مؤنث پڑھتے ہیں۔ اب مؤنث کی اس کے اندر کوئی نشانی نہیں ہے تو اب فرض کرتے ہیں کہ اس کے اندر تا ہے، یہ نہیں ہے کہ ارضن میں تا چھپی ہوئی ہے کہ اصل میں ارضتن تھا، یہ تا کو فرض کر لیا کہ ارضتن تھا، یہ تا فرضی ہوتا ہے، یہ حقیقی تا اس میں نہیں ہوتا ہے۔ تا مقدرہ جیسے ارضن کے اصل میں تا
ارزتن. اب ارزتن کے اندر جو یہ تا ہے یہ محض فرضی ہے. بھائی دلیل کیا ہے کہ اس کی تصغیر کے اندر اریزتن آتا ہے، تو جب تصغیر میں تا ہے تو معلوم ہوا کہ ارزن کے اندر بھی تا ہے. این را مؤنث سمائی گویند. اب علامت کے اعتبار سے مؤنث کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے قیاسی سمائی. قیاسی یہ تین ہے، جہاں تا ہو تانیث کی، تائے تانیث کی ہو، اور الف مکسورہ بالتانیثی ہو، الف ممدودہ بالتانیثی ہو. مطلقاً الف مکسورہ الف ممدودہ نہ، بلکہ الف مکسورہ جس کے اندر تانیث والا معنی بھی ہو. ایسے میں الف ممدودہ بھی جس کے اندر تانیث کا معنی بھی ہو اور تانیث کا بھی ہو. یہ کیا ہے؟ مؤنث کی علامتیں ہیں قیاسی. باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ ہے سمائی. سمائی کا معنی ہم نے اہل لسان سے سنا ہے کہ وہ ان کو مؤنث پڑھتے ہیں، تو بس ہم نے بھی ان کو مؤنث پڑھنا شروع کر دیا. اب مؤنث کی جب کوئی علامت ہے نہیں، بابا مؤنث کیسے پڑھ رہے ہو؟ تو کہتے فرض کر دیں گے کہ اس کے اندر تا ہے. مثلا ارزن کو فرض کریں گے کہ ارزتن تھا، شمسن کو فرض کریں گے کہ شمستن تھا، دارن کو فرض کریں گے کہ یہ دارتن تھا، نفسن کو فرض کریں گے کہ یہ نفستن تھا، جہیم ان کو فرض کریں گے کہ یہ جہیمتن تھا. چونکہ ان کی سب کی تصویر کے اندر تا ہے تو فرض کر لو کہ خود ان کی اندر بھی کیا ہے؟ تا ہے. یہ تا فرضی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ حقیقی طور پر ان کے اندر تا موجود ہے. پھر بعض جو ہے مؤنث سمائی جو ہے ان کا مؤنث پڑھنا واجب ہے. بعض ایسے ہیں کہ وہ واجب التانیث ہیں، واجب التانیث ہیں کہ ان کو مؤنث کا صیغہ ہمیشہ مؤنث ہی وہ پڑھے جاتے ہیں. مثلا انسان کے اعضاء جو دو ہیں، خطین، مرفقین، حاجبین اور صدعین، ان کے علاوہ باقی جتنے بھی اعضاء مقرر ہیں تکرار سے ہیں وہ سب کے سب واجب التانیث ہیں، ان کو مؤنث پڑھنا واجب ہے. مؤنث پڑھنے کا معنی ان کی طرف جب ضمیر لوٹاؤ گے تو مؤنث کی ضمیر لوٹاؤ گے، ان کی طرف اگر اسم اشارہ لوٹاؤ گے تو پھر مؤنث والی اسم اشارہ لوٹاؤ گے. یہ مقصد ہے. مثلا یدین ہیں، قدمین ہیں، رجلین ہیں، کتفین، عینین، ساقین، کعبین، فخذین، یہ سب کے سب کیا ہے؟ مؤنث سمائی ہیں. مؤنث سمائی کا معنی مؤنث کی کوئی علامت ان میں ظاہری نہیں ہے، لیکن اہل لسان نے ان کو مؤنث پڑھا ہے، یعنی ضمیر ان کی طرف جب بھی انہوں نے لوٹائی ہے تو مؤنث کی لوٹائی ہے. اسم اشارہ کو ان کی طرف انہوں نے جب لوٹایا اشارہ کیا ہے تو مؤنث کے ساتھ، تو معلوم ہو گیا کہ یہ مؤنث ہیں اور یہ واجب التانیث ہیں، ہمیشہ یہ مؤنث پڑھے جاتے ہیں. یا اسی طرح دوزخ کے جتنے نام ہیں، ہواؤں کے جتنے نام قرآن پاک میں یا احادیث مبارک میں آئے، یہ سب کے سب واجب التانیث ہیں. اور ہے جائز التانیث. شہروں کے جو نام ہیں ان کو مذکر بھی پڑھا جاتا ہے، مؤنث بھی. اگر موضع کی تعویل میں کرو تو پھر یہ مذکر ہے، اگر بلدتن کی تعویل میں کرو یا بقعتن کی تعویل میں کرو تو یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے. اسی طرح حروف ہجا جتنے بھی ہیں، شرمیت والوں کو معلوم ہوگا کہ وہ مذکر بھی استعمال ہوتے ہیں مؤنث، لیکن مؤنث استعمال زیادہ ہوتے ہیں. اور اسی طرح حروف جو ہے عاملہ چاہے غیر عاملہ وہ بھی مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے. جائز التانیث کا معنی یہی ہے کہ ان کو اہل لسان مذکر بھی کر کے استعمال کرتے ہیں، مؤنث کر کے بھی کیا ہے؟ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح جو مصادر جو ہے فعول کے وزن پر ہو، جو مصادر کیا ہے ان کو بھی مذکر مؤنث دونوں طرح سے استعمال کرتے ہیں. یا اس میں تفضیل کا استعمال جب من کے ساتھ ہو تو اس کو مذکر بھی استعمال کرتے ہیں اور مؤنث بھی کیا ہے؟ استعمال کرتے ہیں. بدعاں کی جان تو طالب علم کی مؤنث ذات کے اعتبار سے دو قسم پر ہے، ایک ہے حقیقی، دوسرا ہے لفظی. حقیقی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں مذکر حیوان ہو،
حقیقی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں کیا ہے مذکر حیوان ہو مذکر حیوان ہو. بھئی یہ جو مذکر مؤنث جو اسم کے اقسام ہیں یہ مبنیوں کے علاوہ ہے. یہ مبنیات کے کیا ہے علاوہ ہے. یہ جو مؤنث کی تانیث کی اب 3 کی علامتیں ہیں یا کیا ہے الف مکسورہ ہوگا تانیثی یا الف ممدودہ تانیثی ہو یا تاء ساکنہ تانیثی ہو. یہ مبنیات کی بات نہیں ہے صرف مورب کی. اب یہ نہیں ہے کہ مبنی ہی ہے ضمیر اس میں بھی ڈھونڈ لو بابا اس میں علامت تانیث کی تو کوئی نظر نہیں آ رہی. ہی کے اندر علامت تانیث کی نظر نہیں آ رہی. ہن کے اندر علامت تانیث کی نظر نہیں آ رہی. اللتی اللتانے کے اندر علامت تانیث کی. یہ جو ہے علامت تانیث میں عرض کی اس کا تعلق صرف مورب کے ساتھ ہے. مبنیوں کے ساتھ ان کا تعلق نہیں ہے. مبنیوں کو خود واضح نے وضع کیا ہے کہ بھئی یہ مذکر کے لیے یہ مؤنث کے وہ علامت ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. خود واضح نے وضع کیا ہے اور مورب کے لیے جو ہے واضح نے علامت وضع کی. تو یہ 3 علامتوں میں سے جو سی علامت پائی جائے تو یہ مؤنث ہے. علامت نہ پائی جائے مذکر ہے. مؤنث باعتبار ذات کے 2 قسم پر ہے. ایک لفظی ایک حقیقی. حقیقی وہ ہے کہ جس کے مقابلے میں حیوان مذکر ہو. جیسے اتان امراتن اس کے مقابلے میں رجل ہے. اتان اس کے مقابلے میں حمار ہے. تم آسان الفاظ میں کہو کہ حقیقی وہ ہے کہ جو انڈے دے یا بچے دے. بس مؤنث حقیقی وہ ہے جو کیا ہے یا بچے دے. بس یہ مؤنث حقیقی ہے. اور مؤنث حکمی وہ ہے لفظی کہو حکمی کہو وہ ہے کہ اس کے مقابلے میں حیوان مذکر نہ ہو. یعنی جو انڈے بھی نہ دے بچے بھی نہ دے. جیسے ظلمتن اب اس کے مقابلے میں نور ہے. یا اسی طرح قوتن اس کے مقابلے میں ضعف ہے. لیکن اب نہ ان کے اندر انڈے دینے کی صلاحیت نہ ان کے اندر بچے دینے کی صلاحیت. 1 منٹ ذرا بیٹھ جاؤ. بس جس ساتھی کا نام